جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا کہ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا کہ ایک انڈا جو 2.25 لاکھ روپے میں فروخت ہوا، تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی سونے کا انڈا نہیں بلکہ بازار میں 6 روپے میں خریدا گیا ایک عام سا انڈا تھا۔ لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے جس جذبے کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ ایک غریب بیوہ نے اسے عطیہ کیا، اس نے اس کی مجموعی قیمت 2.25 لاکھ روپے سے زائد تک پہنچا دی۔ محترم سامعین، دراصل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شہر سری نگر کے شمالی قصبے سوپور کے مالماپن پورا گاؤں میں ایک مسجد کئی ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عید کے موقع پر مسجد کمیٹی نے گھر گھر جا کر نقد اور جنس عطیات جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے نقدی برتن، مرغیاں، چاول وغیرہ عطیے میں دیے۔ مسجد کمیٹی کے ایک رکن نصیر احمد بتاتے ہیں، ہم عطیات جمع کر رہے تھے کہ ایک چھوٹے سے گھر سے ایک خاتون سر جھکائے چپکے سے میرے پاس آئی اور مجھے ایک انڈا پکڑا کر کہا کہ میری طرف سے یہ قبول کیجئے۔ نصیر کا کہنا ہے کہ یہ خاتون نہایت غریب بیوہ ہے اور ایک چھوٹے سے خستہ مکان میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیزیں تو بیچنے کے لیے دے دی گئی، لیکن میں پریشان تھا کہ اس انڈے کا میں کیا کروں۔ نصیر مزید کہتے ہیں کہ تا تو وہ 6 روپے کا معمولی انڈا، لیکن اس غریب خاتون نے جس جذبے کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اسے خدا کی راہ میں دیا، اس نے اس کو بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ لہٰذا میں نے کمیٹی کے دوسرے اراکین کو مشورہ دیا کہ انڈے کی بولی لگا دی جائے اور 3 دن تک فروخت کے بعد انڈا واپس لیا جائے۔ نصیر نے مسجد میں خاتون کی شناخت خفیہ رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ اس انڈے کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنی جیب سے اس کے لیے 10 روپے کی بولی لگا دی۔ نصیر کے مطابق پہلی آواز 10,000 روپے کی تھی، اور اس طرح انڈے کی قیمت بڑھتی گئی۔ گاؤں کے سابق سرپنچ طارق احمد کہتے ہیں کہ صرف 250 لوگوں پر مشتمل مالپن پورا میں بڑی جامع مسجد نہیں تھی، اس لیے جامع مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، لیکن چھت تک پہنچ کر کام رک گیا کیونکہ فنڈ نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ محض ایک انڈے سے ہمیں 2.25 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ بولی کے آخری دن پر کیا ہوا؟ یہ صورتحال دراصل آخری دن میں پیش آئی جو سارے لوگ حیران ہو کر رہ گئے۔ مسجد کے انتظامیہ نے طے کیا تھا کہ انڈے کی بولی صرف 3 دن تک ہوگی۔ نصیر احمد کہتے ہیں 2 دن تک لوگ انڈے پر 10، 20، 30 اور 50 ہزار تک بولی لگا چکے تھے، اور ہر بار انڈا واپس کر دیا جاتا۔ پھر اعلان کیا گیا کہ آخری دن شام 7 بجے بولی بند ہو جائے گی اور آخری بولی لگانے والے کو انڈا دیا جائے گا۔ اس بولی میں سوپور کے نوجوان تاجر دانش حمید بھی تھے۔ 54,000 کی بولی پر جب 2 بار اعلان ہوا تو پچھلی صف میں بیٹھے دانش حمید نے بلند آواز میں کہا 70,000۔ اس طرح یہ انڈا مجموعی طور پر 2,26,350 روپے کے نقد عطیات جمع کر پایا۔ دانش حمید نے میڈیا کو بتایا، حالانکہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ انڈا کس کا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ کس غریب بیوہ نے یہ انڈا دے کر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور اس بیوہ نے آسودہ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر چندہ دینے پر آمادہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے 70,000 میں انڈا خریدا تو اس وقت میری سوچ بھی یہی تھی کہ اس کا آگے کیا کیا جائے۔ محترم سامعین، اب یہ انڈا کہاں ہے؟ تو نصیر کہتے ہیں کہ اب وہ انڈا معمولی نہیں رہا بلکہ اس کی علامتی اہمیت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اس انڈے کو محفوظ کرنے کا انتظام کر رہا ہوں اور اس کے لیے ایک اچھا فریم بنوا رہا ہوں جس میں اسے محفوظ رکھوں گا۔ نصیر کی خواہش ہے کہ یہ انڈا ان کے اور ان کے خاندان اور ہر دیکھنے والے کے لیے ایک یادگار رہے کہ کس طرح ایک بیوہ نے خدا کی راہ میں اسے یہ سوچے بغیر دے دیا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں خالص اور نیک جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ انڈا ہمیشہ ہمارے گھر میں محفوظ رہے گا۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے اخلاص نیت کے بہت سے واقعات تو سنے ہوں گے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔
ہم نے کئی مرتبہ قرآن اور حدیث میں بھی یہ پڑھا ہے کہ گویا اخلاص عبادات اور اعمال میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر انسان کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضا کو حاصل کرے اور جنت کا دخول انہیں نصیب ہو۔ اس مقصد کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اعمال کا حسن معتبر ہے، نہ کہ محض کثرت، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعمال کے حسن کو جانچنے کا تذکرہ کیا ہے، کثرت کا نہیں۔ چنانچہ اعمال کی قبولیت اور اس پر اجر اور ثواب کے حصول کے لیے اس میں روحانیت اور اخلاص اور کیفیت کا اعتبار ہے، نہ کہ محض تعداد یا قلت اور کثرت کا۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کے لفظ احسن عملا کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے وہ عمل مراد ہے جو اخلاص پر مبنی ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام مسلمانوں کی نیت خالص بنا دے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ اس میں ہمارا نیت خالص ہو، تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق قبول ہو جائے۔ اب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 6 روپے کا انڈا 2.25 لاکھ روپے کمائے گا، کیونکہ اس میں خلوصی نیت شامل تھی اور ان بیوہ کا نیت مکمل طور پر خالص تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو دکھا دیا، اور یہ بھی اس زمانے میں اور 2024 میں لوگوں کو دکھا دیا کہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو بھی چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا بھی خلوصی نیت سے دے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے وہ بہت بڑھ چڑھ کر ہے اور وہ احد کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں اس کا نمونہ آج 2024 میں اس عید پر ملا۔ اس ویڈیو کو تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اس میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو بھی نیک عمل کرے تو اس میں اپنی نیت کو خالص بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔